السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ بے شک اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی نبی پر صلاۃ بھیجو، درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تم بھی نبی پر سلام بھیجو۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی۔ ایک یہ کہ درود اور سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اپنے خواہشات کو بنیاد نہ بنایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بنیاد بنایا جائے۔ خواہشات کے مطابق دین کو نہ بنایا جائے بلکہ خواہشات کو دین کے مطابق بنایا جائے۔ یہ بات ہمیں واضح طور پر پتہ چلی۔ چنانچہ درود اور سلام کا الحمدللہ 5-6 جمعہ سے سلسلہ چل رہا ہے، اور تفصیلی گفتگو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ درود اور سلام، صلاۃ و سلام کے معنی کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، خاص درود کے خاص فضائل کیا ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آئیں۔ گزشتہ جمعہ کے آخر میں ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے موجودہ دور میں، موجودہ معاشرے میں درود و سلام کی منکر شکلیں اور اس کے احکام کیا ہیں۔ ہم نے کہا تھا اس کو سمجھنے سے پہلے
دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ کوئی بھی بات قرآن سے، کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق دین سے ہو، عبادت سے ہو، ایسی باتوں کا قرآن سے، سنت سے، اجماع سے اور قیاس سے ثابت ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جب کوئی بات بتلائی جائے، جب کوئی بات سمجھائی جائے تو اسے ہم سنیں، اسے ہم سمجھیں. اور سننے سمجھنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کی گفتگو کو ہم توجہ سے سنیں. اگر کوئی آیت اس نے بتلائی، حدیث اس نے بتلائی، تو ہم دیکھیں کہ ہاں اگر صحیح ہے تو اس کو مانیں. ماننے کے ساتھ ساتھ اب اگر اس کا مطلب سامنے والا غلط بتا رہا ہے تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے ہم اس کو بتلائیں. اگر اس قرآن کی آیت اور حدیث کو سامنے والے نے غلط سمجھا ہے تو وہ غلط کیوں ہے، اس کی بات ہم اس کو بتلائیں اور اس کا جواب ہم اس کو دیں. یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں موجودہ زمانے میں، کیونکہ اتنے فرقے وجود میں آ گئے ہیں اور ہر ایک کی بنیاد ہے قرآن حدیث، قرآن حدیث. ہر کوئی اسی کو بنیاد بنا کر اپنے اعتبار سے باتیں رکھتے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سنت نبی کیا ہے، جماعت صحابہ کا طریقہ کیا ہے، پھر اس طریقے کی تشریح ہمارے ائمہ اعظام نے کیا کی ہے، اکابر اور بزرگان دین نے کیسے ہمیں اسے سمجھایا ہے. اسی لیے ہم اہل السنت والجماعت ہیں. سنت سنت نبی، جماعت جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. اسی لیے ہمیں اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے. تو درود و سلام یقیناً ایک افضل حکم ہے، ایک افضل امر ہے. فضائل اس کے بتلائے گئے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کو بھی ہم سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، ہمارے ائمہ دین اور اکابرین اعظام کے تشریحات کے مطابق دیکھیں کیا انہوں نے طریقہ بتلایا ہے. تو بہرحال تفصیل ابھی سامنے آئے گی. کچھ خاص طریقے ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں. مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود پڑھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے بہت ساری مسجدوں میں، خاص طور سے گاؤں دیہات وغیرہ میں بھی اس کا اہتمام ہو رہا ہے. ہمارے شہر میں بھی ہے بہت زیادہ جگہوں پر. باضابطہ اذان سے پہلے مائک میں پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، پھر درود پڑھا جاتا ہے تفصیل سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک طریقہ چل رہا ہے. دوسرا طریقہ، نماز جنازہ کے بعد وہیں پر کھڑے ہو کر اطراف میں کئی لوگ اکٹھا ہو کر کے اس طرح کا کوئی درود پڑھتے ہیں. مختلف درود پڑھتے ہیں، ہر ایک کا ہم حکم بتلائیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، اس کا بھی حکم بتلائیں گے. یا مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. تفصیل بتلائیں گے انشاءاللہ، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک طریقہ چل رہا ہے. اسی طرح قبر پر بھی، اتنا عام تو نہیں ہے لیکن کہیں کہیں یہ بھی چل رہا ہے. قبر پر تدفین سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے بعض لوگ درود اور سلام مجموعی شکل میں مل کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح خطبہ جب دیا جاتا ہے، عربی خطبہ جمعہ کے دن یا عیدین کا خطبہ، اور اس وقت میں آیت درود آتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جیسے ہی وہ آیت ختم ہوتی ہے تو ہمارے بہت سارے ساتھی جو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں سب مل کر کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس سلام کے الفاظ تو صحیح ہوتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں، مگر کیا یہ طریقہ صحیح ہے اس موقع پر پڑھنا؟ اسی طرح خاص نمازوں کے بعد، کہیں فجر کے بعد، کہیں فجر اور عصر کے بعد، کہیں جمعہ کی نماز کے بعد، کہیں جمعہ کے دن صرف فجر کے بعد، ایک سب مل کر کے خاص طریقے سے سلام پڑھتے ہیں، درود اور سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا شفیع سلام علیکہ. ہمارے یہ اپنے بھائی ہیں، ہمارے یہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہمارے یہ اپنے بھائی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے. جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا، بنیاد ہماری یہ ہونی چاہیے جو بھی چیز عبادت ہو یا دین سے تعلق رکھتی ہو یا جس کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیان کر دی ہو، ایسی بات کا قرآن سے ثابت ہونا ضروری ہے، سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. ہم حدیث نہیں کہتے ہیں. حدیث کہیں گے تو اہل حدیث خوش ہو جائیں گے،
انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ حدیثیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ایکسپائر ہوتی ہے جس کا وقت گزر گیا ہوتا ہے، اور بعض ہمیشہ چلنے والی ہوتی ہے، اپڈیٹ اور اپ گریڈ ہوتے رہتا ہے اس کا مفہوم اور اس کے احکام ہوتے رہتے ہیں۔ تو حدیثیں تو دو طرح کی ہوتی ہیں، حدیث کو حجت نہیں بنایا جائے گا، سنت کو حجت بنایا جائے گا، اور پورے احادیث کے ذخیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی ہے کہ کتاب اللہ پر چلو اور میری سنت پر چلو، میری حدیث کو پکڑو، اللہ کے نبی نے کہیں نہیں فرمایا، میری سنت کو پکڑو۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ اہل حدیثوں کے عنوان سے یہ متعلق ہو جائے گی۔ عجیب و غریب فرقہ اور فتنہ ہے یہ جو امت کے اندر پھیلا ہے، ان کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً بتلاتے رہتے ہیں، اور کبھی ضرورت پڑے گی اور ضرورت سمجھی جائے گی تو اور تفصیل سے بتلایا جائے گا۔ فی الحال ہماری اپنی کچھ غلطیاں، فی الحال ہمارے اپنی کچھ رسوم ہیں جس کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن، سنت، صحابہ کرام کا طریقہ اور ہمارے ائمہ دین نے کیا بتلایا، اجماع کس پر ہے اور قیاس کیا بتلاتا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان سارے طریقوں کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں، اصل تحقیق تو ابھی آپ سنیں، پہلے اس کا حکم سن لیں۔ اذان سے پہلے جو درود باداب کا اہتمام سے پڑھا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جو درود و سلام کی مجلس لگ رہی ہے وہ بھی غلط ہے۔ قبر پر جو درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر نہیں، عام لوگوں کی قبروں کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نماز کے بعد ایک خاص شکل میں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر جو پڑھا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ خطبے کے دوران جو درود پڑھا جاتا ہے ایک ساتھ زبان سے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں، کیسے، تفصیل اب آپ سمجھیے کہ ان سارے موقعوں پر جو طریقہ ایجاد کیا گیا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ جائز ہے، ناجائز ہے، کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اذان، نماز، تدفین، نماز جنازہ، یہ سب امور وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور ابھی بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ باتیں پائی جاتی تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ باتیں پائی جاتی تھی، لیکن ان موقعوں پر جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ بن چکا ہے، یہ طریقہ حضور کے زمانے میں ثابت نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں ثابت نہیں، اس وجہ سے اس طریقے کو غلط کہا جاتا ہے۔ درود و سلام اتنا افضل عمل ہے، اتنا افضل حکم ہے، سفارش تک کا وعدہ ہے، نبی کی شفاعت تک کا وعدہ ہے، جنت میں داخلے تک کا وعدہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی طریقے بتلائے ہیں۔ اذان کے بعد درود پڑھنا اور سلام پڑھنے کا طریقہ نبی نے بتلایا۔ کوئی صدقہ نہیں کر سکتا ہے تو درود پڑھ لے، یہ نبی نے بتلایا۔ دعا کے موقع پر درود پڑھنا چاہیے اور بغیر درود کے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، آسمان و زمین کے درمیان میں معلق رہے گی، یہ نبی نے بتلایا اور صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا۔ نماز میں مستقل درود پڑھنا چاہیے، درود ابراہیم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر سلام تو پڑھنا جانتے ہیں، درود کیسے پڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم اور دوسرے طریقے پڑھنا امت کو بتلایا، اور یہاں تک بتلایا کہ جو فضائل حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، وہ مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ پر درود پڑھے، یہ نبی نے سکھلایا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کو فرمایا تم اپنے سارے اوراد، سارے وظائف، سارے ذکر کے موقعوں کو اس موقع پر تم درود کا اہتمام کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا سبب ہوگا، یہ نبی نے بتلایا۔ جب اتنی باتیں نبی نے بتلائی ہیں تو یہ کیوں نہیں بتلایا؟ اگر یہ اتنا امپورٹنٹ تھا، اتنا اہم تھا اور اتنا ضروری تھا جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتلایا؟ اس لیے صاف سیدھی بات ہے کہ جب قرآن سے ثابت نہیں، نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، اجماع صحابہ سے ثابت نہیں، قیاس سے ثابت نہیں، تو اس طریقے کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے، اچھا جو چیز ثابت نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے کیا؟ اب اس کے اوپر لوگ بہت سارے سوالات دھر دیتے ہیں لا کر کے، بھائی اگر ایسا ہے تو پھر شادی خانوں میں شادی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا شادی خانوں میں شادیاں ہوا کرتی تھیں؟ یہ تو غلط ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو تم آنکھوں پر چشمے کیوں پہن رہے ہو؟ کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ تھا؟ یہ تو غلط ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو تم ہاتھوں میں گھڑیاں کیوں پہن رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا؟ یہ تو غلط ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو تم بائک پر اور اسکوٹر پر اور کاروں میں سواری کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی؟ یہ بھی غلط ہو گیا۔
معزز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم نے کہا، دین سے جس چیز کا تعلق ہو، عبادت سے جس چیز کا تعلق ہو، اس کا اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ جس چیز کا تعلق دین سے نہ ہو، جس چیز کا تعلق دین سے نہ ہو، دنیا سے ہو، دنیا کے طریقوں سے ہو، اسباب سے ہو، اس کا قرآن سنت سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ شادی خانوں میں شادیاں کی جاتی ہیں، لیکن کون کہتا ہے کہ شادی خانے میں شادی کرنا سنت ہے؟ کون کہتا ہے کہ شادی خانے میں شادی کرنا یہ ایک افضل اور ضروری عمل ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ ضرورت کے وقت میں گاڑیاں اختیار کی جاتی ہیں اور گاڑیوں پر سواری کی جاتی ہے، لیکن کون کہتا ہے کہ اس گاڑی پر سواری کرنا سنت ہے، یا اس کے اندر فضیلت ہے، یا دین کی بات ہے، یا یہ عبادت کی بات ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ گھڑی کا پہننا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ نہیں کہتے ہیں۔ اسے دین سے نہیں جوڑا جاتا ہے۔ جب دین سے نہیں جوڑا گیا تو اس کا قرآن سے، سنت سے، اجماع سے اور قیاس سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس بات کو دین سے جوڑا گیا اس کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو طریقے ہم نے بنائے ہیں، یہ طریقے دین سے جوڑ دیے گئے، ان طریقوں کو عبادت سے جوڑ دیا گیا، ایسا کرنے کو ضروری بنا دیا گیا، ایسا کرنے کو ہمارے ساتھیوں نے اہل سنتی والجماعت کی پہچان قرار دے دیا، ایسا کرنے کو ایک عقیدے کی بات بنا دیا گیا۔ جب عقیدے کی بات بنا دی گئی، جب سنت کی بات بنا دی گئی، جب فضیلت کی بات بنا دی گئی، جب عبادت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جب دین کے ساتھ جوڑ دیا، اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی ثابت کرو، کیونکہ ان چیزوں کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور معزز دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے واسطے جب بات سمجھائی جا رہی ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اللے تللے ادھر ادھر کے بے سمجھے اعتراضات، الٹی پلٹی بکواس کر کے بات صحیح اگر ہے تو غلط رخ کی طرف موڑنے کی ہم کوشش نہ کریں۔ صحیح ہے تو قبول کریں بھائی، غلط بات ہے تو ثابت کریں کہ کیوں غلط ہے، سامنے والے کی بات اختیار ہے نا سامنے والے کو بھی۔ اس وجہ سے یہ بات چونکہ قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے اور اجماع و قیاس سے ثابت نہیں ہے، اس لیے غلط ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ ایسا ہر چیز کو ثابت کرو، تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔ ہر چیز ثابت نہیں، دین سے، عبادت سے جس کا تعلق ہو یا جس کی تفصیل نبی نے فرما دی ہو، صرف اس کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر دین کے اندر ہم جاری کر لیں تو کیا برائی ہے؟ اگر دین کے اندر اگر ہم اس کو پیدا کر لیں تو کیا برائی ہے؟ برائی ہے۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی بھی ہمارے اس دین میں ایسی باتوں کو جاری کرے گا جو دین میں نہیں ہے، دین میں جاری کرے گا۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں کسی بات کو جاری کرے گا، فہو رد، تو وہ بات رد کر دی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ دوسری حدیث میں فرمایا ایسی سب باتیں بدعت کہلائیں گی، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی تک لے جاتی ہے۔ فرمایا وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جا کر کے چھوڑتی ہے۔ کیوں؟ دین سے جوڑا گیا نا، دین سے اگر جوڑا گیا تو پھر پروف ضروری ہے، عبادت سے اگر جوڑا گیا تو پروف ضروری ہے۔ اگر پروف نہیں ہے، اپنی جانب سے نئی چیز پیدا کر لی تو پھر بدعت میں آ جائے گی، اور جب آ گئی تو غلط ہے اور غلط کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا۔ نہیں چھوڑیں گے تو وہ ہمیں کھینچ کھینچ کر کے غلط جگہ تک، جہنم تک لے جا کر کے چھوڑ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی 96 پارے میں، اور فرمایا کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر، آخری زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، دین کامل و مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور جو نعمتیں اور احسانات دین کے اعتبار سے تم پر ہونی چاہیے اس کو ہم نے مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو دین مکمل شکل میں تمہارے سامنے آ چکا ہے، جس کو نبی سمجھا چکے ہیں، جسے صحابہ نے یعنی تم سب صحابہ نے اور پھر بعد والوں کے لیے ان صحابہ نے پہنچایا ہے، وہ اسلام بن چکا ہے، اور اسلام کو ہم نے تمہارے لیے دین اور مذہب کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کی ملاقات ہوئی، تو اس یہودی نے کہا کہ یہ آیت تو ایسی عظیم ہے، عرفہ کے وقت میں تمہارے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اگر ہمارے پاس یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لیے پہلے سے عید کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، عید کا دن تھا، باقی اس کو عید کی حیثیت سے منانا اور اس کو عید کی حیثیت قرار دینا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھلایا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو واضح کرتے ہیں، کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ دین میں نئی باتیں جاری کرنا اگر ہم یہ کہیں کہ صحیح ہے تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ صحیح ہے؟ بھئی جانتے تھے کہ غلط ہے، اس وجہ سے غلط باتوں کو اختیار نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے معزز دوستوں اور بزرگوں، دین اور عبادات کی تشریحات اور تفصیلات جو ضروری تھی وہ بتلائی جا چکی ہیں۔ اب عبادات اور دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یوں سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، نبی کی محبت میں ایسا کیا جائے تو کیا غلط بات ہے؟ معزز دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسے محبت نہیں کہتے ہیں۔ اگر واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوتی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے۔ اگر واقعتاً ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو نبی کی تعلیمات کو ہم زندہ رکھتے۔ اگر واقعتاً ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو نبی کے طور طریق کو، نبی کے چلنے اٹھنے بیٹھنے اور نبی کے سونے کی سنتوں کو ہم جانتے، معلوم کرتے اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ کیونکہ سنت اور کیونکہ محبت یہ اتباع کا نام ہے، محبت دعووں کا نہیں، محبت اتباع کا نام ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نبی کے ذریعے کہلواتے ہیں، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو۔ یہ نہیں فرمایا فاحبونی تو تم مجھ سے محبت کے دعوے کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر محبت میں سچے ہو، محبت کے دعوے میں سچے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے، اللہ رب العزت کی بھی محبت تمہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، یا بنی جا، کتنے پیار سے بتلاتے ہیں، اے میرے بیٹے اگر تم ایسا کر سکو کہ صبح اور شام تمہاری اس حال میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی نفرت نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بغض و عداوت نہ ہو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کیونکہ یہ میری سنت ہے، کیونکہ یہ میری سنت ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا تو میں اس سے محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کروں گا تو وہ جنت میں ہوگا۔ نبی نے بتلایا محبت کا مطلب ہے سنت کو اختیار کرنا، ایک ایک سنت کو جان کر کے عمل کرنا۔ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات سکھلائی ہے۔ جب بات واضح ہو گئی کہ نبی سے محبت کا مطلب ہوتا ہے نبی کی سنتوں کو اختیار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، تو یہ کہنا کہ ہم نبی کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں کیا حرج کی بات ہے؟ تو بہت حرج کی بات ہے، کیونکہ یہ بہت خالص ایک دعویٰ ہے، یہ حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو صرف آدھا گھنٹہ کیوں بھائی؟ تو صرف آدھا گھنٹہ کیوں؟ صرف 15 منٹ کیوں؟ ہم صبح شام نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہر گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر محبت ہے اور اسی کا نام محبت ہے تو پھر صرف آدھا گھنٹہ کیوں؟ صرف 15 منٹ کیوں؟ صبح کیوں نہیں؟ شام کیوں نہیں؟ رات کیوں نہیں؟ دن کیوں نہیں؟ دوپہر میں کیوں نہیں؟ ہر وقت کیوں نہیں؟ اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی کا نام مجلس میں کتنی مرتبہ لیا جاتا ہے، بیانوں میں لیا جاتا ہے، حدیث پڑھتے وقت میں لیا جاتا ہے، اس وقت میں ہماری زبان سے درود کیوں نہیں نکلتا ہے؟ اس وقت میں ہماری زبان سے سلام کیوں نہیں نکلتا ہے؟ معزز دوستوں اور بزرگوں، دراصل یہ محبت کی بات نہیں ہے، دراصل اپنے طریقے، اپنے چاہت اور اپنے خواہش کی بات ہے۔ ہم نے بنا لیا، بس اس کو جاری کر رہے ہیں، ہمیں ایسا بتلایا گیا، ہمیں ایسا سمجھایا گیا۔ اس میں بھی بیچارے عام لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، ان کے سامنے جو باتیں آتی ہیں وہ بھی قرآن حدیث کے حوالے سے آتی ہیں، یہاں بھی قرآن حدیث کے حوالے سے آ رہی ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہے، جیسا بتلایا گیا ویسا کر رہے ہیں۔ اور نبی کی محبت کے نام پر تو کوئی بھی مسلمان اپنی گردن بھی کٹانے تیار ہو جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ایسی ایسی چیزوں کو وہ چھوڑ دے؟ بھائی نہیں چھوڑے گا، نبی کی محبت
محبت کی بات آ رہی نا. اسی کا تو فائدہ یہ اہل حدیث فتنہ اٹھا رہا ہے. قرآن اور حدیث کے نام پہ کبھی بھی ہماری امت، کبھی بھی مسلمان قرآن اور حدیث کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگا. تو قرآن پیش کر دیا، توحید کا دعویٰ کر دیا، اور اسی طریقے پر نبی کے نام سے حدیث کا دعویٰ کر دیا، اور کر کے بیچارے لوگوں کو، بھولے بھالے بچوں کو بھٹکاتے پھرتے اور گمراہ کرتے، کیونکہ جانتے ہیں وہ قرآن حدیث کے نام پر ایک مسلمان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ایک دکھتی ہوئی رگ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور گمراہ کرنا شروع کر دیا. توحید کے نام پر شرک پھیلانے لگے، قرآن و سنت کے نام پر گمراہی پھیلانے لگے. اس طرح انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. اس وجہ سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. واقعتاً محبت ہے تو پھر شادی بیاہ کے موقع پہ جب ہم جوڑے کی رقم لیتے ہیں تب نبی کی سنتیں یاد کیوں نہیں آتی؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد کیوں نہیں آتی؟ ہم لوگ نبی کے لباس کو برا سمجھتے ہیں، نبی کے جیسا چہرہ رکھنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اپنا چہرہ پورا چکنا کرا لیا کرتے ہیں، صاف کر لیا کرتے ہیں. داڑھی رکھنے کی بات کہی جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. بھائی اس موقع پر نبی کی سنتیں یاد کیوں نہیں آتی؟ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اختیار کیے جاتے ہیں، اس وقت میں نبی سے محبت یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ ہر موقع پر نبی کی محبت ہے ہی نہیں، بس اپنی 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 خواہشات ہیں، اور اس موقع پر بھی خواہشات کو نبی کی محبت کا نام دے کر کے اس چیز کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ہم سمجھیں اسے محبت نہیں کہا جاتا ہے. محبت، آداب محبت خود سکھا دے گی. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر دیکھو محبت کسے کہتے ہیں، نبی کے طریقے کو اختیار کر کے دیکھو، سمجھ میں آئے گا کہ محبت کیا ہے، محبت کے آداب کیا ہے. ہم آپ کو بتلائیں محبت کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی لال کلر کی چادر پہن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی. پریشان ہو گئے کہ کیوں میرے نبی میری طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. پتا چلا کہ لال چادر پہنے ہوئے ہیں. تو وہ گھر میں گئے، چولہا جل رہا تھا اور چادر لے جا کر کے آگ کے اندر جھونک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی وہ چادر گھر کی عورتوں کو دے دیتے، گھر کی عورتوں کے لیے تو لال رنگ ممنوع نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے کہ جس چیز کے اوپر میرے نبی کی ناپسندیدہ نگاہ ایک مرتبہ پڑ گئی وہ میں اپنے گھر میں رکھوں یہ بھی مجھے گوارا نہیں. یہ محبت ہے، اسے محبت کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آ گئے یا پیتل کی انگوٹھی پہن کر کے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر کے پھینک دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم میں سے بعض لوگ اپنے ہاتھوں میں آگ کے انگارے پہنے ہوئے ہیں. نکال کر کے پھینک دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو اٹھانا تک گوارا نہ کیا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے اس کو اٹھا لیتے، بیچ کے اس کے پیسے استعمال کر لیتے. انگوٹھی استعمال کرنا منع تھا، پیسے تو استعمال کرنا منع نہیں تھا، لیکن کہا کہ جس چیز کے اوپر میرے نبی کی ایک مرتبہ نگاہ ناپسندیدہ پڑ جائے اس کا پیسہ میں استعمال کروں یہ بھی میرا جی گوارا نہیں کر سکتا. یہ ہے محبت. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ سے چھوٹ گیا، نیچے گر گیا، اٹھا کر کے کھانے لگے. ان کے ساتھی نے ان کو مارا، مار کر کے ان کے ران پر مارا، مار کر کے کہنے لگے ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو، بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہو اور ایسی اوچھی حرکت کر رہے ہو، گری ہوئی چیز اٹھا کر کے کھا رہے ہو. اللہ کی قسم ایسا جواب دیا پوری تاریخ کے اندر جملہ لکھے جانے کے قابل ہے. کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ ہے محبت، اسے کہتے ہیں محبت. محبت اسے کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت آیا، درخت سے پیچھے گئے، بس یوں بیٹھے اور اٹھ کر کے آ گئے چند سیکنڈ میں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے عجیب و غریب حرکت کر دی، آج آپ وہاں جا کر کے بیٹھ کے کیوں اٹھ کر کے آ گئے؟ کہنے لگے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی آڑ میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے اور بیٹھ کر کے آئے تھے. اب میں یہاں سے گزر رہا ہوں، نبی نے کیوں بیٹھا تھا وہ الگ بات ہے، لیکن میرے نبی بیٹھے تھے، میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور نبی کی نقل میں نہ کروں اور نبی کے اس طریقے کو میں اختیار نہ کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں بیٹھ کر کے آیا ہوں. یہ ہے محبت جو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر پائی جاتی تھی.
اسے محبت کہتے ہیں۔ اس وجہ سے معزز دوستوں بزرگوں یاد رکھیں، نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ نبی کا لایا ہوا دین بنیاد ہے، ہماری خواہشات کو اس کے مطابق بنایا جائے، لیکن ہم اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب آپ اس کو اور بھی دیکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا حرج کی بات ہے، جو صبح اور شام کرنا چاہیے ہم آدھا گھنٹہ کر لیں تو کیا حرج کی بات ہے، ہم آدھا گھنٹہ کر رہے ہیں تو کیوں اس سے روکا جاتا ہے؟ معزز دوستوں اور بزرگوں، بات پھر وہیں پر آ گئی، دین اور دنیا کا تعلق، دین اور دنیا کا تعلق ہم نے دین سے جوڑ دیا نا اسے۔ اب ہم آپ کو مثال دے کر کے کہیں کہ اگر کوئی شخص، ابھی تو آپ الحمدللہ پورے مسلمان جانتے ہیں، کسی بھی مسجد میں کسی بھی جگہ پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں اقامت سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں پر بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ حضرات سے یہ سوال کیا جائے تو آپ حضرات بھی بتلاؤ گے کہ اگر کہیں جمعہ کے دن اقامت سے پہلے کوئی درود سلام پڑھ رہا ہے تو غلط ہے، آپ کو بھی پتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ طریقہ، ابھی تک وہ طریقہ وجود میں نہیں آیا ہے، آپ بھی کہو گے۔ لیکن کوئی کہنے لگے کہ بھائی کیا حرج کی بات ہے، ہم تھوڑی دیر پڑھ لیں تو کیا حرج کی بات ہے، کر لینے دیجئے، اجازت دیجئے، نہیں دی جائے گی نا اجازت، کیوں؟ غلط ہے نا، ہمیں پتا ہے کہ غلط ہے۔ اسی طریقے پر یہ جو طریقے چل رہے ہیں یہ بھی ایک زمانے میں نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے، وہ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جو نہیں ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے پر آپ مان لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا بری بات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تو حکم ہے قرآن کریم کا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی تم قرآن پڑھا کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اللہ نے حکم دیا۔ تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا غلط تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اذان سے پہلے اہتمام کرے کہ اذان سے پہلے مائک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ اکبر اگر شروع کر دے تو غلط ہو جائے گا نا، کیوں؟ کیونکہ ثابت نہیں ہے نا اذان کے موقع پہ اس کا پڑھنا۔ اعوذ باللہ بھی صحیح ہے، اعوذ باللہ بھی صحیح ہے اور اذان بھی صحیح ہے، لیکن ان دونوں کو ایک جگہ اگر جوڑ دیا گیا تو غلط ہو گیا۔ اسی طریقے سے درود سلام پڑھنا نعوذ باللہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ درود سلام پڑھنا غلط ہے، اللہ کی قسم گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول واجب القتل ہوتا ہے، وہ مرتد ہو جائے گا، اس کا قتل کر دیا جائے گا جو کوئی بھی درود و سلام کی توہین کرے گا۔ درود و سلام کی توہین مقصود نہیں ہے، بلکہ درود و سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو ہمارے سامنے لانا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تورات پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ گئے، جلال میں آ گئے، آپ کا چہرہ مبارک بہت زیادہ سرخ اور لال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی بات کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، بار بار پڑھتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعته الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری ہی اتباع کرنا پڑتا، تم کہاں اس کے اندر الجھے ہوئے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واضح فرمایا؟ نہیں کہنے لگے اللہ کے نبی کیا حرج کی بات ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے نا، وہ لوگ بھی اہل کتاب ہے نا، یہ بھی موسیٰ پر نازل ہوئی ہے نا علیہ السلام، اگر ہم پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے کیا حرج کی بات ہے؟ یقیناً اجازت دی گئی ہے اس کے پڑھنے کی، لیکن جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو منع ہو گیا، اب اس وقت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اس چیز سے رکا جائے گا، جس وقت کے لیے روکا اس وقت کے لیے رکا جائے گا، جو چیز ثابت نہیں ہے دین میں اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے پر یہاں ایک اور مسئلہ آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اتنی تو باتیں آپ حضرات نے سمجھ لی کہ یہ سارے موقعوں پر اذان سے پہلے، نماز جنازہ کے بعد اور قبر میں میت کو رکھ دینے کے بعد، دفن کر دینے کے بعد یا خطبے کے دوران اگر درود پڑھا جا رہا ہے زور سے زبان سے، یہ بھی غلط ہے۔ خطبے کے دوران اگر پڑھا گیا زور سے زبان سے تو یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب
امام خطبہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو، خطبہ شروع نہیں کیا ہے ابھی، اٹھ کھڑے ہوا اور ممبر کی طرف چلنا شروع کر دیا، فرمایا اب نماز بھی بند، اب بات بھی بند، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، زبان کو حرکت دینا اب منع ہے، درود پڑھنا منع نہیں ہے، دل میں پڑھ لو کسی کو پڑھنا ہو، دعا کرنا منع نہیں ہے، خطبے کے وقت میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل میں کر لو جسے کرنا ہے، مگر زبان کو حرکت نہیں دی جائے گی۔ کوئی ہمارے بازو غلط سلط حرکتیں کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، منع اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، زبان سے منع نہیں کیا جائے گا، اس کو اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں۔ صرف خطیب خطبہ دینے والے کو اجازت ہے کہ وہ خطبے کے دوران لوگوں کو روک ٹوک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اتنی باتیں آپ سمجھیے۔ اب اس کے بعد ایک خاص چیز، اس کو ہم تھوڑا اور وضاحت سے سمجھائیں کہ نمازوں کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد یا فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو پڑھا جا رہا ہے وہ کیوں غلط ہے؟ کیوں غلط ہے بھائی؟ درود اور سلام ہے نا، تو غلط کیوں ہے؟ یہ ایک عام آدمی کا سوال ہے، جو عام آدمی کے دماغ میں یہ سوال ڈالا گیا ہے، بھائی درود و سلام ہے تو غلط کیوں ہے؟ یہ ایک بات سامنے آتی ہے۔ ہم آپ کو سمجھائیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی ہم جو کھڑے ہو کر ایک ساتھ اکٹھے ہو کر یہ الفاظ میں پڑھتے ہیں، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جو یا کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ یا حبیب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے حبیب، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول۔ عربک گرامرز کے حساب سے یہ جو لفظ یا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب گھر میں یہاں پر ہمارے بیٹے بیٹھے ہوں گے، ہمارے امی ابا بیٹھے ہوں گے، ہم یہاں بیٹھ کر کہیں گے اے امی، کہیں گے کیا؟ کوئی بھی نہیں کہتے ہیں، کیوں؟ ہمارے سامنے نہیں ہے نا۔ تو عربک گرامرز کے اعتبار سے یا کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے موجود ہے ان کے لیے وہ لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم یا رسول اللہ کہیں تو برائی کیا ہے اس کے اندر؟ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم یا تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یا تو ہم یہ عقیدے سے پڑھ رہے ہیں، یا تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں نبی سے سچی محبت ہے، ہمیں نبی سے ایک دم دل میں ہمارے نبی کا عشق، نبی کی محبت اتری ہوئی ہے، ہم گویا کہ نبی کو اپنے آنکھوں کے سامنے محسوس کر رہے ہیں۔ دو مقصد میں سے ایک مقصد ہوگا۔ اگر پہلا مقصد ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر غلط ہے، تو پھر اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت صرف اور صرف ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا مقام بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ اگر مقام و مرتبہ ہے، اللہ کی قسم وہ میرے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کا ہے تو اللہ کی قسم وہ میرے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا مقام الگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام الگ ہے۔ نبی کا مقام بہت اونچا ہے لیکن اللہ رب العزت کے مقام سے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت کے مقام تک اگر ملا دیا جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دیا جائے، اللہ کی صفات کے ساتھ ملا دیا جائے تو نبی کے مقام کو ہم نے غلط قرار دے دیا اور نبی کو لے جا کر کے اللہ سے ملا دیا تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ کیوں اللہ رب العزت ہے؟ قرآن کریم سورہ حدید آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم رہو گے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 26 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے لوگو ہم انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 126 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے اس لیے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 108 فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ لوگوں سے چھپ چھپ کر، یہ دشمن لوگوں سے چھپ چھپ کر کے پلاننگ اور سازشیں کرتے ہیں لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں۔ وہ معہم، کیونکہ
اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہے اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اور اس وقت بھی ساتھ ہے جبکہ وہ راتوں میں مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف میں ناپسندیدہ باتیں اور پلاننگ اور سازشیں کر رہے ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سورہ اخلاص، یہ جب حاضر و ناظر ہونا صرف اللہ رب العزت کی صفت ہوئی تو اب اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو اس صفت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نبی جی آپ کہہ دو، نبی سے کہلوایا تاکہ کوئی نبی کو اللہ کے برابر نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، نبی جی آپ کہیے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک اکیلے ہیں، اللہ احد، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اسی طریقے سے سورہ شورى آیت نمبر 11 میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا، اللہ کے مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب حاضر و ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے تو اب کسی اور کو حاضر و ناظر ماننا اللہ کے برابر کرنا ہوا، اور اللہ کے برابر کیا جائے گا تو یاد رکھیں یہ بات غلط ہو جائے گی، آہستہ 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 شرک تک پہنچا دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لا ضد ولا ند ولا مثل لربی، لا ضد ولا ند ولا مثل لربی الان کما کان ولم یلق زوال۔ اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بڑائی کتنی کرنا ہو کر لیں، آسمان و زمین کو ملا دیں، چاند سورج کو ایک کر دے، ستاروں کو پورا گننا چاہتے ہیں گن لے، جو کرنا چاہتے ہیں کر لے، اللہ کی جتنی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں کر لے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا ہم کہیں اللہ رب العزت کے بارے میں غلط نہیں ہوگا، لیکن اولیاء کی تعریف کریں ایک حد تک کریں، ان کے مقام سے بڑھا دیں گے، نبیوں تک پہنچا دیں گے غلط ہوگا، صحابہ تک پہنچا دیں گے غلط ہوگا۔ صحابہ کی تعریف بہت کریں بہت کریں بہت کریں، لیکن نبیوں سے ملا دیں گے غلط ہو جائے گا۔ نبیوں کی تعریف بہت کریں بہت کریں بہت کریں، لیکن اللہ رب العزت سے ملا دیں گے تو غلط ہو جائے گا، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت صرف اور صرف ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے؟ فرمایا شعب الایمان حدیث نمبر 1544، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے، سمعتہ، تو میں سنتا ہوں، وہاں کوئی پڑھے تو میں سنتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں حیات ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت والجماعت کا۔ یہ اور بات ہے یہ نالائق، نادان اور ناسمجھ جماعت اہل حدیث ان کو چھوڑو، ان لوگوں نے تو ہر مسئلے میں اختلاف کر رکھا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں بھی حیات نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے، اجماع امت کے خلاف عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں حیات ہے، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرے روضے کے پاس، میری قبر کے پاس مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں سنتا ہوں۔ فرمایا ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، اور جو دور سے پڑھتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں سنتا ہوں، یہ فرمایا مجھے پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر حدیث میں نسائی شریف حدیث نمبر 1265، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، میری امت میں سے جو لوگ مجھ پر سلام بھیجتے ہیں تو ان کا سلام فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر نبی ہیں تو پھر فرشتوں کو پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، اسی لیے سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، ہر جمعہ کو پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ میری امت کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے ہر جمعہ کو۔
پیش کیا جاتا ہے. بھائی پیش اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتے ہیں. یہ حدیث بیہقی سنن کبریٰ حدیث نمبر 6208 کے اندر موجود ہے. اس وجہ سے معزز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ بات پتہ چلی قرآن سے اور احادیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، تو یہ عقیدہ رکھ کے پڑھنا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ سوچ کر یا رسول اللہ کہنا صحیح نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر وقت حاضر و ناظر ہوتے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم خالی فجر کے بعد کیگو کھڑے ہو رہے، خالی فجر کے بعد کیگو؟ کیا ظہر میں اللہ کے نبی نہیں ہے؟ پھر کیا عصر میں اللہ کے نبی نہیں ہے؟ پھر کیا مغرب میں اللہ کے نبی نہیں ہے؟ پھر کیا عشاء میں اللہ کے نبی نہیں ہے؟ پھر اس وقت میں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خالی ایک ہی وقت میں کیوں بھائی؟ جب اللہ کے نبی ہر وقت میں ہے تو اس وقت میں کیوں؟ اسی طریقے پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خالی سلام کے وقت میں تشریف لاتے ہیں. بھائی خالی سلام کے وقت میں تشریف لاتے ہیں، خود غور کرو نا، تشریف لاتے ہیں کا کیا مطلب؟ نہیں ہے تبھی تو تشریف لاتے ہیں نا. اگر ہوتے تو تشریف لانے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے معزز دوستوں اور بزرگوں، ہم سمجھیں، اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں. نعوذ باللہ، درود اور سلام کے خلاف بولنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ پہلے ہی ہماری نمازیں برباد ہو رہی، پہلے ہی ہمارے روزوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پہلے ہی ہمارے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ابھی اس کے اوپر منچاہے طریقوں سے خواہشات کے مطابق ہم کریں گے. کتنے فضائل بتلائے گئے درود کے، کیا کیا فضائل بتلائے گئے، لیکن ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور بس ان دونوں تینوں طریقوں کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ مان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. مان لو آپ تھوڑی دیر کے لیے، ہے نہیں ایسا، لیکن مان لو. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کیا ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں؟ کیا کھڑے ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں کھڑے ہونا چاہیے؟ ہم آپ کو بتلائیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4553. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصا، لکڑی کا سہارا لے کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے. صحابی فرماتے ہیں، یہ کون صحابی فرماتے ہیں، اور کس کا عمل؟ صحابہ کا عمل نقل کر رہے ہیں. اور کب؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. اللہ کے نبی تشریف لائے. صحابی کہتے ہیں نبی کا تشریف لانا تھا کہ ہم فوراً نبی کی خدمت میں کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور کہا لا تقوموا، مت کھڑے ہو میرے لیے. ایسا کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ لا تقوموا کما یقوم العاجم، ایسے مت کھڑے ہو جیسے عرب کے علاوہ دوسرے کنٹریز کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت میں بھی تھا عظمت میں کھڑے ہو گئے، بادشاہ کھڑے ہو جاؤ، جھک جاؤ، ایسا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میرے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ دوسری حدیث میں ہے، مسند بزار میں حدیث نمبر 6814، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھو دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کیسا بات واضح کی گئی ہے احادیث میں. دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں تھا. اللہ کے نبی سے زیادہ صحابہ کے نزدیک کوئی بھی محبوب نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود صحابہ جب نبی کو دیکھتے تھے تو نبی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے. جب بات اتنی واضح ہے تو پھر کیوں بھائی ہم اپنی طرف سے طریقے کیوں بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے معزز دوستوں اور بزرگوں، ہم سمجھیں اس بات کو. تو ایک شکل یہ تھی کہ یا رسول اللہ، یہ سوچ کر کہنا کہ اللہ کے نبی ہر وقت میں حاضر و ناظر ہے، یہ سوچ کر کے کہنا غلط ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی. سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس لیے کہیں کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے، ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سلام نبی تک پہنچایا جاتا ہے اور ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں اور ایسے ہی پہنچایا جاتا ہے، عقیدہ ہمارا وہ نہیں ہے. ہم نبی کی محبت میں ایسا سمجھ کر کے فرشتے پہنچاتے اگر کہیں تو کیا غلط ہے؟ اب غلط نہیں ہے، اب اس کی اجازت ہے. خود دیوبندی علماء نے بھی اس کی اجازت دے رکھی ہے. چنانچہ فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114 میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان سے سوال کیا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کے بارے میں، تو انہوں نے جواب میں لکھا اگر اس نیت اور اعتقاد سے کہتا ہے کہ فرشتے اس صلاۃ و سلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں تو درست ہے. جیسا کہ کوئی شخص کسی کو خط لکھتا ہے اور اس میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ خط لکھتے ہیں نا. خط میں لکھتے ہیں ارے بھائی آپ سے ملاقاتوں کے اتنے دن ہو گئے، آپ سے ملاقاتوں کے اتنے دن ہو گئے. خطاب کے صیغے استعمال کرتے ہیں، اے بھائی آپ کو میرا سلام ہو فلاں فلاں. حاضر کے صیغوں سے ہم بات کرتے ہیں. تو کہا خط میں لکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خط اس تک پہنچتا ہے. اسی طرح ہمارا یہ درود نبی تک پہنچتا ہے. اس نیت
کے ساتھ فرشتے پہنچاتے ہیں اس نیت کے ساتھ اگر کہیں تو اجازت ہے. کہتے ہیں جیسا کہ کوئی خط لکھتا ہے اور اس میں صیغہ خطاب استعمال کرتا ہے اور جانتا ہے کہ جس کو خط لکھا ہے اس تک یہ میرا خط پہنچے گا تو لکھنا درست ہے. اور اگر اس نیت اور اعتقاد سے کہتا ہے کہ نبی خود بلا واسطہ اسے سنتے ہیں اور نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو یہ اعتقاد احادیث اور شریعت کے خلاف ہے. سوچ میں فرق ہو جائے گا. اسی طریقے سے دوسرے دیوبندی عالم حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ دامت برکاتہم ابھی حیات ہے دامت برکاتہم وہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 483 میں کہ روضہ اطہر پر حاضر ہو کر کے یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز ہے شرعاً درست ہے. روضہ اطہر پر حاضر ہو کر اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اعلیٰ درجے کی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے اور حاضرین کا پیش کردہ سلام سن کر خود اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس میں کوئی قابل اشکال بات نہیں. اور اگر کوئی شخص دور رہ کر اس تصور کے ساتھ یا رسول اللہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں دیکھ رہے ہیں مجلس میں موجود ہیں اگر یہ سوچ کر کہے تو یہ عقیدہ غلط ہے. اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ فرشتے اس درود کو پہنچاتے ہیں تو پھر ایسا پیش کرنے میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو معزز دوستوں اور بزرگوں اس کو ہم سمجھیں تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نمازوں کے بعد یہ جو طریقہ چل رہا ہے کیوں غلط ہے. ہم نے تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ کے واسطے ہم اس بات کو سمجھیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے نہیں سلام پڑھ رہے ہیں نا کیا حرج کی بات ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کیا. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث ترمذی شریف کی ہے 2662 کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی. ان صحابہ نے چھینک کے ساتھ میں کہا الحمدللہ کہا اس کے ساتھ سلام پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ کہا اور سلام پڑھا ساتھ میں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی کہہ سکتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھلایا ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھلایا ہے اس لیے صرف اتنا کہنا سکھلایا ہے الحمدللہ کہو یا الحمدللہ علی کل حال کہو بس. نبی نے اتنا ہی سکھلایا ہے تو اتنا ہی کہیں گے. نہیں سلام پڑھ رہا ہوں نا کیا حرج کی بات ہے بولے تو بھائی حرج کی بات اس لیے ہے کہ نبی نے وہ طریقہ نہیں سکھلایا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہے. کیوں ہمارے معاشرے میں ہم جائیں اپنے گھروں میں بیوی بچوں کو لے لا کر کے سڑک پر بیٹھ کر گلی میں بیٹھ کر کے پورے مل کر کے کھانا کھائیں اور کہیں کھانا ہی کھا رہے ہیں نا کیا حرج کی بات ہے. بولتے بھائی حرج کی بات ہے. کھانا کھانا برا نہیں ہے. کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے. آدمی الٹے کپڑے پہن کے بول رہا سطر تو چھپ رہا نا میرا کیا حرج کی بات ہے. بھائی حرج کی بات ہے کیونکہ طریقہ غلط ہے نا. کپڑے سیدھے پہنے جاتے ہیں الٹے کپڑے نہیں پہنے جاتے ہیں. اس طرح معاشرے میں بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. مقصد صحیح ہوتا ہے تو طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر طریقہ صحیح نہ ہو تو پھر غلط ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم صبح شام ہر وقت درود پڑھنے کا اہتمام کریں. ایک میں آپ کو بزرگ کا قول بتا دوں درود پڑھنے کا پھر بہتر طریقہ کیا ہے. جب اتنی بات سامنے آ گئی تو بہتر طریقہ درود پڑھنے کا ہے کیا. تو میں آپ کو قول نقل کروں حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں طریقہ بتلایا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی درود پڑھنا چاہتا ہے تو درود پڑھنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ وضو کر کے اہتمام کے ساتھ اپنا چہرہ قبلے کی جانب کر کے بیٹھ کر کے درود پڑھنے کا اہتمام کرے. یہ ہوتا ہے افضل طریقہ. من چاہی طریقوں سے نہیں جیسے دل میں آیا ویسے اللہ اکبر یہ طریقے ہونے چاہیے. آخر میں ایک مختصر سا واقعہ سنا کر کے بات کو مکمل کروں. پاکستان کا واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی سنایا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ 6ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا. اس وقت میں ان کے اسکول میں فائنل کے لاسٹ مطلب سال کے آخر میں کچھ فنکشن ہوتا ہے تو اس وقت میں بچوں سے نعت وغیرہ پڑھانے کی تیاری کی جا رہی تھی. تو بچے کو پڑھوایا جا رہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا. نعت کے الفاظ ایسے ہی ہیں. وہ بچے کو استاد یہ طریقہ سکھا رہے ہیں لیکن بچہ ویسا پڑھتا ہی نہیں ہے. بچہ پڑھتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والا. ادھر والے ادھر والا ہو گیا. وزن ٹوٹ گیا نعت کا. اب استاد سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں ہے لیکن وہ ویسے ہی پڑھتا ہے. انہوں نے سوچا کہ چلو بعد میں سمجھ لے گا جب موقع آئے گا پڑھنے کا تب صحیح کر لے گا. لیکن جب آیا اسٹیج پر پڑھنے کے لیے ایسے ہی پڑھ دیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والا. اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. مطلب والے نبی کے نام کے ساتھ اور آخر میں بول بالا اردو ایسے ہی زبان میں کہہ دیا. اب جو اسٹیج پر مہمان خصوصی تھے چیف گیسٹ تھے انہوں نے استاد اساتذہ کی کلاس لے لی ٹیچرز کی.
کہنے لگے یہاں کے اساتذہ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نعت صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بچوں کو جیسے سمجھ میں آیا ویسے کھڑا کر دیا۔ ان استاد کو بہت غصہ آیا، انہوں نے بتلایا تھا اسے لیکن اس نے مانا نہیں تھا بات، انہوں نے غصہ آیا، سوچا کہ بعد میں اس کو سزا دیتے ہیں۔ بہرحال وہ سال ختم ہو گیا، نیکسٹ ایئر شروع ہوا، اگلے سال 7ویں جماعت میں بچہ چلے گیا۔ شروع میں گھنٹے خالی ہوتے ہیں تو ان کے پرنسپل نے کہا کہ جاؤ تھوڑا سا کلاسز لے لو، بچوں کو اسلامک لیکچر دو، کچھ طریقہ بتاؤ، اسلامک باتیں بچوں کو بتاؤ۔ تو یہ استاد جس کلاس میں گئے اتفاق سے اسی بچے کے کلاس میں آئے، تو انہوں نے سوچا کہ بچوں سے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ بچے سوال ہم سے کریں، کچھ ہم سوال بچوں سے کریں۔ گفتگو ہو رہی تھی، سب بچوں سے بات ہوئی۔ جب اس بچے کا نام آیا تو اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نبی کا نام کیا ہے بتلاؤ، تو بچہ خاموش رہتا ہے، کچھ بھی جواب نہیں دیتا ہے، حالانکہ بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے، بہت ذہین بچہ ہے، اچھے اول نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے، مگر جواب نہیں دیتا ہے۔ بہت کہا کہ بیٹا نام بولو، نبی کا نام نہیں بتلاتا ہے۔ ان کو غصہ آیا، جب بھی میری توہین کرا نعت غلط پڑا اور ابھی بھی میری توہین کر رہا، تو انہوں نے بچے کو خوب مارا، بچہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، لیکن وہ نام نبی کا بتلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ انٹرول کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، جب بچے سے بات کر کے دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں بتلاتا ہے۔ انٹرول ہوا، سب بچے چلے گئے، اب یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے دو دوست اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ارے بھائی تم تو اتنے ٹیلنٹڈ ہو، اتنے ذہین ہو، تم تو اول نمبر سے کامیاب ہوتے ہو، پھر تم نے نبی کا نام کیوں نہیں بتلایا؟ اب بتلاؤ نبی کا نام کیا ہے؟ بچہ ابھی بھی چپ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ انٹرول ہو گیا، دوبارہ کلاس لگ گئی، استاد کلاس میں آ گئے، اب بچے کو بلا کر کے پیار سے پوچھا کہ بیٹا نبی کا نام بتلاؤ، تو اب کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد کو تعجب ہوا کہ بیٹا صبح میں کیوں نہیں بتلایا؟ تو بچہ بڑے ادب سے عرض کرنے لگا استاد محترم 2 مرتبہ میری جانب سے آپ کی شان میں گستاخی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کی کچھ وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میری امی نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹا کبھی بھی نام نبی کا بے ادبی سے نہیں لینا، تو اس وجہ سے مجھے یہ جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا یہ ارے ترے کی بات دکھی، مجھے بے ادبی دکھا، اس لیے میں نے سوچا ناک کا وزن ٹوٹتا ہو ٹوٹ جائے لیکن میرے نبی کا احترام ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اور دوسرا آج میں نے نبی کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ میرے ابا محترم نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا اپنے نبی کا نام کبھی بھی بے وضو نہیں لینا۔ صبح سے میں وضو سے نہیں تھا، وضو کر کے آیا ہوں، اس لیے کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے طریقہ درود پڑھنے کا۔ اس لیے معزز دوستوں بزرگوں ہم سمجھیں ہمارے پاس کیا ہے، نبی کا احترام کچھ بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے نبی کی مخالفت کر رہے، جلوس نکلتے، جلسے نکلتے، کون کس حالت میں پتہ نہیں چیختے چلاتے چلا جاتا ہے۔ نبی کے نام کا یہ احترام ہے ہمارے پاس۔ اللہ رحم فرمائے، یاد رکھے محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ اس وجہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ درود جیسے افضل عمل کو ہمیں سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو، غلط طریقوں پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو، ہمارے سارے دوست و احباب کو، گھروں میں عورتوں کو، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائیں، عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، بچنے سے متعلق باتوں سے بچنے اور عقیدے سے متعلق باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔